وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نعت سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بے واحد مطفی بھی حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ صاحب والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارک پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 22واں پارہ سورہ سبا اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ایک قوم کا ذکر کیا. یہ قوم تاریخ میں سبا کے نام سے مشہور ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدہد نے قوم سبا کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ وہ سورج کی پجاری قوم ہے اور ان کی حکمران ایک عورت ہے ملکہ. سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی. وہ عورت مسلمان ہے. یہ سبا قوم کا علاقہ بالکل وہی ہے جہاں آج یمن کا علاقہ موجود ہے. یمن جس کا دارالحکومت صنعاء، اس سے 60 میل کے فاصلے پر معارف کے نام سے ایک شہر آباد تھا جہاں پر اس قوم نے سد معارف ایک بہت بڑا ڈیم اس دور میں بنایا تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کی بات.
بلکہ سبا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، مسلمان ہوئی، اس نے وہاں پر دین اسلام کی دعوت دی۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک دین اسلام کے ماننے والے وہاں موجود رہے، بعد میں ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی۔ دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب تم میرے حکم کو مانو گے تو میں بھی تمہاری ضروریات پوری کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا کچھ نوازا کہ آج اس علاقے کو دیکھیں تو وہاں پر اتنا سبزہ اور ہریالی نہیں ملے گی جتنی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 15 نمبر آیت سے بیان کی۔ فرمایا لقد کان لسابع فی مسکنہم آیہ، تاکہ تمہارے لیے قوم سبا کے جو علاقے ہیں ان میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اس قوم کا نوازا۔ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں اور بائیں، جدھر دیکھو باغات ہی باغات۔ اس قوم نے دو طرف ان کا پہاڑی سلسلہ تھا اس علاقے میں، انہوں نے پہاڑوں سے بارش کے موسم میں، کیونکہ بارشیں وہاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو بارش جب ہوتی تو پانی پہاڑوں سے گزر کر روز کوہی کی شکل میں وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اس قوم کو اللہ نے ایسی سمجھ عطا کی کہ ان کے ماہر انجینئر اکٹھے ہوئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے وہاں پر ڈیم بنایا، جبکہ دنیا ابھی ڈیموں کے نام سے بھی متعارف نہیں، تو بالکل ڈیم اور ساتھ اور اللہ اکبر یہ تیراکی کو بنایا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے انہوں نے پہاڑوں سے بارش کی شکل میں آنے والے پانی کو جو ریلے آتے ان کو نیچے میدان میں تقریباً 50 فٹ چوڑی اور 150 فٹ لمبی دیوار بنا دی۔ اس دیوار میں لوہے کے دروازے لگائے ہوئے، جس وقت چاہتے گیٹ کو اٹھا لیتے، جس وقت چاہتے بند کر دیتے۔ وہاں سے اب ایک بڑا سا یعنی جب ڈیم یہ بن گیا پانی ذخیرہ ہو گیا، اس سے انہوں نے جتنا ہمارے الحمدللہ پنجاب میں نہری نظام ہے انہوں نے نہری نظام قائم کیا، اس بارش کے پانی کو ضائع نہیں ہونے دیا، جس طرح ہم سیلاب کے پانی کو ضائع ہونے دے رہے ہیں۔ پانی واقع ہے لیکن ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ کرتا ہے، شہروں کو اجاڑتا ہے، یا سمندر تک پہنچ گیا۔ لیکن وہ سمجھدار قوم، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے نہریں نکالی اور ان نہروں کا لنک اس ڈیم کے ساتھ کر لیا، اور ہر نہر کے ڈیم کے ساتھ ملنے والے رابطے والی جگہ پر انہوں نے لوہے کا دروازہ لگا، کھڑکی لگا۔ اب اس نہر میں پانی بھیجنا ہے، ادھر کی کھڑکی انہوں نے اونچی کر ڈیم کا پانی ادھر جا، اب دوسری طرف ضرورت ہے ادھر بھیج دیں۔ اس طرح انہوں نے تقسیم، جس طرح کہ ہمارے یہاں پر نہروں کی 12 بندی ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح کا ان کا نظام۔ پانی باخر ہونے کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ نہری نظام قائم کیا۔ نہری نظام کی برکت سے سینکڑوں میل کا تقریباً 300 مربع میل کا رقبہ باغات سے بھر گیا۔ بخورات، عرود اور دارچینی، اسی طرح سے باقی چیزیں، اللہ پر خوشبودار باغات، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے جب یمن کی بندرگاہ کے پاس سے بحری جہاز کو تجارتی قافلے کی شکل میں گزرتے تو ان کو اس قوم سبا کے علاقوں کے باغات کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور کوئی شخص اگر خالی ٹوکری سر پر رکھ کر روانہ ہوتا تو تھوڑی دیر بعد وہ درختوں سے گرنے والے جو ٹوٹ کر پھل ہیں اس سے اس کی ٹوکری بھر جاتی۔ اتنا بھاگ کر اللہ نے سبزہ، پھل، پھول، باغات، خوشبودار یہ نعمتیں عطا کی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دائیں بھی ان کے باغات تھے، بائیں بھی ان کے باغات تھے،
مالک نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، تمہارے رب کا رزق ہے، اس کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور پھر اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو آدمی کو یہ نہیں تنخواہ بڑھ گئی ہے تو اب نماز ختم، داڑھی ختم، بیوی کا پردہ ختم، 4 پیسے آ گیا تو ہم ماڈرن ہو گئے، نہیں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، اس پر شکر ادا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اب کن کے ذریعے حکم ملا؟ تاریخ میں آتے ہیں قوم سبا کے پاس 13 نبی آئے تھے وقفے وقفے کے ساتھ سمجھانے کے لیے۔ 13 نبی دعوت دیتے رہے اس قوم کو مختلف، اور 13 صدیوں تک محیط تھا اس قوم کا عروج۔ 13 صدیاں، 1300 سال یہ قوم دنیا کے، اور روم اور یونان کی جو تہذیبیں تھیں اس قوم کے سامنے ایج تھی اس وقت، ان کا اتنا غلغلہ نہیں تھا جتنا ان کا تھا۔ اب یہ جہاں سے تجارتی قافلے ان کے روانہ ہوتے ہندوستان تک، اور اس کے بعد ملک شام تک، ملک شام سے آگے رومی مقبوضات، ان علاقوں میں ان کا بزنس، ادھر آتے تو ملک فارس ان کے مقبوضات میں ان کا بزنس، یعنی دو اس وقت کی جو سپر پاوریں تھی درمیان میں یہ قوم تھی، تو ان کا بہترین ایک بزنس جو ہے وہ بن گیا۔ یہ ادھر سے مان لیتے، کیونکہ فارس اور روم کی آپس میں جنگ تھی، براہ راست ان کے تجارتی تعلقات نہیں تھے، تو یہ مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہوئے فارس کی سپر پاور سے مال اٹھاتے اور روم کی سپر پاور وہاں منڈیوں میں جا کر بیچتے، وہاں سے مال ان کا لے کر آتے اور فارس کے ادھر آ کر دیتے۔ اس طرح سے یہ اللہ پر اپنی بھی تجارت تھی اور باہر کا بھی بزنس تھا، اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا، فرمایا کھاؤ، اللہ کا رزق ہے اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، دیکھو تمہارا علاقہ بہترین پاکیزہ علاقہ، کسی چیز کی کمی نہیں تمہارے یہاں پر، سبزہ ہے، ہریالی ہے، اللہ پر زرخیزی ہے، پھل پھول باغات ہیں، اتنا کچھ موجود ہے۔ ورب غفور، اور رب بھی ایسا جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی جو بخشنے والا ہے، تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بخش دے گا۔ رب معاف کرنے والا ہو اور شہر پاکیزہ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یعنی جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ ترقی یافتہ شہر ہو میرا، بالکل اسی طرح کی ترقی اس کے پاس ہوگی، لیکن ترقی بارے نہ آئی، ان کو ترک دے۔ کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا۔ حکم کیا تھا؟ اللہ کا رزق ہے، تمہارے رب کا رزق ہے، کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے شکر ادا نہ کیا، ناشکری شروع کر دی، نبیوں کی بات کو چل کر کے اڑا دیا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے یہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ رب کی وجہ سے تھوڑی ملی ہیں، یہ تو ہماری انجینئرنگ کے شاہکار ہیں، ہم ڈیم نہ بناتے تو کیسے کھاتے، ہم نہری نظام کام نہ کرتے تو کس طرح ہماری معیشت اور تجارت بہتر ہوتی، یہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے یہ سارا معیشت کا نظام بہتر ہوا ہے، ورنہ رب کا یہاں پر کیا کام۔ جب یہ فرعونیت دماغ میں گھسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ، مالک فرمایا مجھے بھی دماغ درست کرنا آتا ہے، 13 نبی بھیجے سمجھانے کے لیے نہیں سمجھے، تو اللہ رب العالمین فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ رب فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیجا۔ یہ سیلاب اللہ کے عذابوں میں سے کبا، وہ جو اتنی بارشیں ہوئی، ڈیم بھر گیا اور ڈیم کے نیچے اللہ اکبر رکھنے پڑ گئے، ڈیم اوور لوڈ ہو گیا، پانی جب بہت زیادہ ہو گیا، اب وہ بند جو بنایا تھا وہ دیوار ٹوٹ گئی۔ اب جب ڈیم ٹوٹے، دریا سے پانی نکلے تو اتنی تباہی ہوتی ہے، جب ڈیم سے اتنا ذخیرہ پانی کا، تو وہاں سے جب اللہ اکبر بند ٹوٹا تو وہ پانی نکلا اور اس نے چاروں طرف تباہی بھیج دی۔ اللہ اکبر، شہر برباد ہوئے، باغات اجڑ گئے، اتنا پریشر سے پانی تھا کہ زمین کے اوپر جو زرخیز مٹی والی تہ ہے وہ ساری اتر گئی، اور جو تیار شدہ فصلیں اور باغات تھے وہ بھی برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان کے جو اعلیٰ باغ تھے، 300 مربع میل رقبے پر جو باغات پھیلے ہوئے تھے، سبزہ ہریالی تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان گھنے باغوں کے بدلے ہم نے 2 اور باغ ان کو عطا کیے۔
وہ کون سے تھے؟ ذواتی اکل خمط، کڑوے کسیلے، وَأَصْلٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جھاڑیاں، اللہ اکبر، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور چند بیریاں، اللہ اکبر، باقی سارا ویران اور اجاڑ کر دیا۔ جب رب کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت وارننگ دینے کے بعد جب دیکھتا ہے نہیں سنبھل رہے تو اس طرح سے تباہی کرتا ہے، علاقہ ہی بنجر ہو گیا، کیونکہ زرخیز مٹی بنتا ہے اوپر سے اتر گئے۔ اب اور کو زرخیز مٹی لائے تو وہاں پر آبادی ہو، پھر پانی کی وجہ سے، ڈیم کی وجہ سے، نہری نظام کی وجہ سے پانی باقر تھا، اب وہ ڈیم ہی نہیں تو پانی کہاں سے ہو؟ اور وہ جو ڈیم کا پانی تھا وہ ساری طرف تباہی پھیل کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرے بھرے باغات کے بدلے ہم نے ان کو کیا دیا؟ پھر اللہ اکبر ٹامے ٹامے، کہیں کہیں پر جھاڑیاں ہیں، کہیں پر اللہ اکبر کڑوے کسیلے، اللہ اکبر پھل ہیں جو جنگل میں ویرانوں کے اندر خود رو اگاتے ہیں، جس کو بعض اوقات تو جانور بھی منہ مارتے ہوئے ڈر جائیں گے کہیں زہریلے نہ۔ اور چند بیریوں کے درخت تھے کہ جو مسافر آنے جانے والے کہیں سے کوئی تھوڑے سے من شیء قلیل، اللہ کو فرماتے وشیء من سدر قلیل، تھوڑے سے بیری کے درخت تھے، واقع بھی نہیں تھے کہ اللہ اکبر کہ اس کو ریڑیوں میں رکھ کر یا چھاپوں میں رکھ کر وہ آ کر بازار میں بیچ دیتے، بس تھوڑے سے تھے جس سے آنے جانے والوں کا گزارا ہوتا۔ اور میں دیکھو کیسے گھنے باغ دیے تھے، اب میں نے کیا کر دیا؟ اس دور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ شرک کیا، رب کو داتا سمجھنے کی بجائے انہوں نے سمجھا کہ ہم خود اپنے داتا، ہم خود اپنی معیشت کو بہتر کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ رب جلال فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا، رب کا شریک بنایا انہوں نے، اللہ اکبر، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اب بتاؤ کیا ناشکروں کا، کفر کرنے والوں کا اس کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ہو سکتا؟ ان کی تو سزا یہی ہوگی جو رب کی نہیں مانے گا، رب نے ان کو منوا کر دکھاتا۔ فرمایا ان کا ایک اور بھی بتاؤں، اللہ رب العزت نے تباہی جب بھیجی، فرمایا ایک اور جرم بھی تھا ان کا ناشکری کے علاوہ، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت فرمایا جعلنا بینہم وبین القری، ہم نے ان کے اور اس بستی کے درمیان التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ قرآن میں جہاں بھی برکت والی زمین کی بات آئی ہے وہ شام کے بارے میں بات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پر جو آیت کے آخر میں الفاظ موجود ہیں الذی بارکنا حولہ، تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ میں نشانیاں دکھائیں جس کے ارد گرد کے ماحول کو بابرکت بنائیں۔ تو وہ برکت والی جو زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ملک شام، اس تک، اب یمن کہاں، اور یہ تقریباً ایسے سمجھے 1500 میل کا فاصلہ، تو 1500 میل کے فاصلے میں یہ سمندر کے کنارے کنارے دنیا کا نقشہ اٹھائیں تو یہ ملک شام تک ان کی ایک موٹر وے تھی، یعنی تجارتی شاہراہ تھی، اور اس دور کا سفر اونٹوں، خچروں، گھوڑوں پر یا پیدل ہوا کرتا تھا۔ 4 ماہ کا سفر تھا، وہ یمن سے شام تک 4 ماہ میں قافلہ وہاں پر پہنچتا تھا۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ قرآن ظاہرہ، ہم نے نظر آنے والی بستیاں عطا کر، یعنی یہ یمن سے روانہ ہوتے قافلے لے کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، ابھی ایک آبادی ختم ہوئی ہے، دوسری سامنے نظر آ رہی ہے، پھر دوسری ختم ہوئی ہے، تیسری سامنے نظر آ رہی ہے، آبادیوں کے ساتھ آبادیاں، بستیوں کے ساتھ بستیاں۔ کیوں؟ لوگ آئے تھے اس تجارتی شاہراہ کے اوپر کہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، یہاں پر تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، تو کوئی اللہ پر کھانے پینے کا سامان، کوئی وہ تو لین دین کے لیے، تو پوری تجارتی شاہراہ جو تھی مسلسل آباد تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کراچی کماری سے روانہ ہو لانے کے لیے تو ایک آبادی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو گئی، وہ ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو گئی، یعنی مسلسل۔ اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ تھا اللہ اکبر کہ اللہ کے اوپر وقدرنا فیہا السیر، تاکہ ہم ان کے لیے سفر کے لیے اندازے مقرر کر، جگہ مقرر کر دی تھی، یعنی ایک قسم کے سٹاپ بن کر۔ پتہ ہے کہ
راستے میں ہر چیز باہر مل جائے گی، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ ان کو اتنے لمبے سفر کے لیے اللہ پر نہ ہی زیادہ رات ساتھ رہنا پڑتا، کھانے پینے کی کوئی چیز کہ خوراک سامان ساتھ باندھ کے جائیں، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ راستے میں ہر جگہ کھانا مل جاتا ہے، ہوٹل موجود ہے، سرائے موجود ہے۔ اور تجارتی شاہراہ دن اور رات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو دن کو امن کے ساتھ سفر کرو۔ دن رات چونکہ ان کے قافلے آتے جاتے تھے، لہذا سپورٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اکیلے قافلوں کو لوگ لوٹ لیتے تھے، لیکن یہاں پر تو مسلسل 24 گھنٹے یہ شاہراہ چل رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، لہذا امن کے ساتھ جا بھی رہے تھے، آ بھی رہے تھے، خوراک کا مطلب نہیں تھا۔ اور سفر کے لیے جو سامان ساتھ باندھنا پڑتا ہے کہ رہائش کے لیے جناب یہ کمبل، یہ جیکٹ، یہ چیز اٹھائیں، سردی ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، یہ چیز اٹھائیں، اور کھانے پینے کا یہ سامان کتنا پیک لادنا پڑتا ہے، وہ کچھ ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کو فرماتے ہیں مسلسل ایک بستی کے بعد دوسری بستی آتی چلی جاتی، اور امن تھا، ان کو مل رہا تھا، کتنا بہترین ایک سرکل تھا جو چل رہا تھا ان کا۔ لیکن اللہ کو فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ایک اور ناشکری والا تھا۔ لوگ دوسرے علاقوں میں جب سفر کرتے اور ان کو آ کر ملتے کیا کہتے؟ بڑا لمبا سفر تھا، کتنے کتنے دن تک تو ہمیں آبادی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ایک دفعہ تو ہم بھوکے پیاسے پیدل نکل پڑے ہوئے خوراک کی تلاش میں، اور کبھی تو جناب راستہ بھول گئے۔ اب یہ باتیں جب یہ سنتے ہم یہ کہنے لگے اے کاش انسان کا ذہن ہے ایڈونچر پسند، کہ عجیب عجیب ذہن ہے انسان کا، تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے تو نئی چیز، نیا طریقہ، نیا سٹائل، نیا انداز، تاکہ انفرادیت قائم ہو۔ تو جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں آ کر، اب یہ بھی کیا کہنے لگے؟ اتنی بڑی نعمت ملی تھی، کہنے لگے فقالو، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، اس کا مطلب رب کو مانتے تھے لیکن رب کا شریک کرتے تھے، اور اپنی معاشی قوت، اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، آپ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اب وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعث بین اسفارنا، ہمارے لیے ہمارے سفر لمبے کر دیں۔ یہ کیا ادھر جاتے ہیں ہر جگہ، ہاں ہم نے اللہ پر کم از کم کمانڈو بیگ اٹھائے ہوئے ہوں، ان کے اندر کہیں پر اللہ پر اس کے اندر سفری سامان موجود ہو، کھانے پینے کی چیزیں ندی ہوں، خشک چیزیں موجود ہوں، اسلحہ اس کے اندر موجود ہو، اس کے اندر یہ ہو، پھر ہم جا رہے ہوں اللہ پر، ہمارے پاس اللہ پر سواری ایسی ہو کہ ہم سواری پر جائیں، پھر تھک کر دور ہو جائیں، پھر اللہ پر۔ تو یہ ایسا ایڈونچر پسند جو ذہن تھا نا، آج بھی موجود ہے۔ اچھے بھلے علاقوں کے اندر جہاں سہولیات ہیں ان کو چھوڑ کر لوگ کیوں جاتے ہیں شمالی علاقہ جاتے ہیں؟ لمبا دن رات کا سفر، 17 گھنٹے کا گلگت کا سفر، پنڈی سے 17 گھنٹے ناٹکوں پر بیٹھ کر جائے، جہاں توڑ سفر۔ پھر اوروں کو کچھ اور شوق ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی سر کرنی، پھر اوپر جب پہنچیں گے اس کے لیے رسے، اس کے لیے کلام کو، اس کے لیے کیا کیا سامان، کیل وغیرہ، میخیں، ہتھوڑیاں، یہ سامان، پھر اللہ پر جان جانے کا خطرہ، پھر کھانے پینے کا سامان، چوٹی پر جو پہنچے جھنڈا لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایڈونچر پسند ہے۔ نئی نئی جگہوں، خیمے ہمارے پاس ہو، ہم وہاں پر لگا کر بیٹھ جائیں، تو یہ انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا اے اللہ ہمارے سفر دور کر دے، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ پر ہمیں بھی وہ سفر کی تکلیفیں وغیرہ اتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے پر خود ظلم کیا۔ پھر تمہاری ایک تجارتی شاہراہ کا سرکل چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، اب اس نعمت کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل من و سلوہ، حلوے بٹیرے کھا کھا کے تھک گئے، حالانکہ بغیر مشقت کے مل رہے تھے، اور لاکھوں افراد کو مل رہے ہیں، صبح شام مل رہے ہیں۔ دنیا کی کون سی فوج ہے جو لانگ مارچ کے دوران اس کو حلوے بٹیرے ملتے تھے؟ کہیں اللہ اکبر بھنے ہوئے چنے ہیں تو کہیں ان کو درختوں کی جڑیں کاٹ کے کھانی پڑتی ہیں، کہیں گھاس کھانا پڑتا ہے، کہیں درختوں کے پتوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے، کہیں چھپڑوں کا پانی پینا پڑتا ہے ان کو، اللہ اکبر، جراثیم والا پانی پینا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی، لیکن ان کو بے مشقت مل رہی تھی چیزیں۔ تو جو مفت میں کہتے ہیں بھیڑ مل رہی ہو نا، تو تم اٹھا کر دیکھتے ہیں مفت کیوں مل رہی ہو؟
تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، کہتے ہیں نہیں ہے اللہ سفر لمبے کر دے، دور کے سفر ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا خود، فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، قصے بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور اس طرح بکھیر دیا کہ تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ڈیم توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بارشیں بھیجی، سیلاب آیا، اور جب بربادی ہو گئی، اب وہاں پر جب ان کے پاس اللہ اکبر نہری نظام کی وجہ سے جو باغات تھے وہ نہر ہی قائم نہ رہی، ڈیم ہی ختم ہو گیا، تو باغات کہاں ہوں؟ جب باغات ہی نہیں ہے تو وہ اس کی پیداوار کہاں سے ہے؟ جب پیداوار ہی نہیں ہے تو تجارت کس چیز کی کرتے؟ لہذا تجارت ختم، اور جو باہر سے آنے جانے کا سامان تھا وہ تھا اللہ اکبر، جب تجارتی قافلے ادھر سے روانہ نہ ہوئے تو جو اس شاہراہ کے اوپر امام مبین، جس کو قرآن نے کہا لبی امام مبین سورہ یاسین میں، اللہ اکبر کہ مین شاہراہ جو یمن سے شام جا رہی تھی، اس پر جو دوسرے لوگ کاروبار کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے دیکھا کوئی قافلہ آ نہیں رہا، وہ وہاں سے نکل گئے، وہ کہاں چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا، سارے تتر بتر ہو گئے اللہ اکبر۔ تو اس علاقے کے اندر ویرانی چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو پھر کس سے کہانیاں بنا دیا، لوگ پھر تاریخ میں یاد کرتے رہے وہ قوم سبا بھی تھی۔ یہ کیوں سزا ملی ان کو؟ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، اللہ کا شریک بنانے کی وجہ سے، کفر کی یہ سزا ہے۔ اللہ آج بھی جب کہا جائے کہ معیشت تمہاری بہتر ہو سکتی ہے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا آمنوا واتقوا، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا نظام نافذ کرو، کہتے ہیں اس کا معیشت میں کیا بات ہے؟ رب وعدہ کرتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ کہتے ہیں جی اس کا معیشت سے کیا بات؟ امریکہ کی مانو، کہتے ہیں قرضے دے گا، پوزے دے گا، سب کچھ دے گا، اللہ اکبر، تو جو اللہ کی مانے گا اللہ بھوکا نہ رکھے گا۔ یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہمارے ماہرین اقتصادیات، اور ان کی جو پلاننگ معیشت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے ماہرین جو اللہ اکبر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اکبر بیٹھ کر ملک کی معیشت کے پلان تیار کرتے ہیں۔ ان کا پلان کیا ہے؟ ورلڈ بینک سے قرضہ لے لیا، اس قرضے سود پر قسط ادا کرنی ہے اور قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، پھر ورلڈ بینک سے قسط ادا کرنے کے لیے سود پر اور قرضہ لیا تاکہ ان کو قسط دیں۔ یہ ہمارے ماہرین اقتصادیات و معاشیات، اور ادھر اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والا ہے، پریشانی تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرے، اور جب نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرے، ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ وہ قوم تتر بتر ہو گئی، پھر اس قوم کے سینکڑوں سال بعد وہ تو گئی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے انصار کے، یہ اسی قوم سبا میں سے وہاں پر آئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کرتے پہنچے۔ سبا ایک شخص کا نام تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں کی آگے جو 10 قبیلے بنے، 13 صدیوں تک اس علاقے کے اندر ان کی حکومت قائم رہی، اور 13 ہی نبی ان کے پاس آئے، اور پھر ان میں سے 2 کی اولاد چلی گئی مدینہ منورہ، جس کو یثرب کہتے تھے، اوس اور خزرج، اور باقی جو اللہ اکبر تھے وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے، کوئی کہاں پھیل گئے، کوئی کہاں سے پڑ گئے۔ دوبارہ اس قوم کا جو وہاں پر ایک دبدبا تھا، دبدبا تھا، وہ سارا ختم۔ اس قوم کے سینکڑوں سال بعد پھر جب عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، سچا دین پھیلنا شروع ہوا، تو اس یمن کے علاقے کے اندر کچھ اور لوگ آئے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت تھی، سورہ بروج میں اس کا ذکر آیا، مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اسی قوم کے علاقوں میں پھر سینکڑوں سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر دوسرے لوگوں کو آباد کیا، اور وہاں پر جب یہ آباد ہوئے اللہ اکبر تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک شخص
جو سچے دین توحید پر تھا، شرکیاتی دین نہیں تھا. ایک راہب وہاں پر عبادت کرتا تھا. تو ایک بادشاہ جو اسی یمن کے علاقے میں تھا، اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا. جادو ٹونوں پر ایمان تھا اس بادشاہ کا. جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا میری موت کا ٹائم کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، مجھے ایک اپنی سلطنت میں سے ذہین بچہ تلاش کر کے دو جو میں اس کو اپنا شاگرد بناؤں، اس کو جادو سارا سکھاؤں تاکہ بعد میں میری سلطنت کے کام آئے. بادشاہ نے پوری سلطنت میں سے ایک ذہین بچہ ڈھونڈ کر اس جادوگر کے حوالے کیا. اب وہ بچہ بڑا ذہین تھا. وہ جادوگر کے پاس جاتا، جادو سیکھتا. راستے میں ایک راہب یعنی جو سچا عیسائی تھا اس کا ہومڑا، اس نے دیکھا یہ بچہ روز آتا جاتا، اس نے اس کو بلایا. تعارف ہوا. اس نے اس کو دین کی باتیں سمجھانے شروع کر. آہستہ آہستہ اس کو دین کی بات. اب وہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس راہب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ضرور رکتا اور راہب اس کو دین کی بات بتا دیتا. پھر وہ جادوگر کے پاس رہتا. جادوگر کے پاس پہنچا، وہ لیٹ پہنچتا، وہ اس کو مارتا. لیٹ کیوں آیا تم؟ گھر جب آتا اس راہب سے ہو کر گھر دیر پہنچتا، گھر والے مارتے، دیر سے کیوں آیا؟ اس نے آ کر یہ پرابلم سامنے رکھی راہب سے کہ ایسے مسئلہ ہے، گھر والے بھی مارتے ہیں، جادوگر بھی مارتا. اس نے کہا اس طرح کا جب جادوگر کے پاس جائے تو تو یہ کہنا مجھے گھر سے دیر ہوگی، اس لیے میں دیر سے آیا. اور جب گھر والوں کے پاس جائے تو تو کہہ دینا کہ جادوگر کے پاس سے مجھے دیر ہوگی. چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو اس کو یہ طریقہ بتایا. اس طرح سے کافی عرصہ تک وہ اس سے دین سیکھتا رہا، توحید کی بات سیکھتا رہا اور پھر جادوگر کے پاس بھی جاتا. اب یہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا، دو طرف سے اللہ اکبر میموری فیڈ ہو رہی ہے. اب وہ ایک دن اس نے دیکھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم مسلم احمد اور ترمذی کی حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ دیکھا کہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں پر ایک کوئی بوزی جانور یا شیر ہے یا کوئی بہت بڑا سانپ اژدہا ہے. اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہوئے کہ یہ راستے سے ہٹے تو ہم یہاں سے گزرے. اب اس نے کیا کیا؟ زمین سے پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو میں یہ پتھر مارتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ اگر مر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جادوگر کا دین سچا. پتھر مارا، اس کو کچھ نہ ہوا. اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میں یہ پتھر مارتا ہوں تو یہ مر جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو آنے جانے. تو اس نے جب یہ بات کہی، اللہ کا نام لے کر پتھر مارا، وہ جانور یا سانپ جو تھا یا شیر تھا وہ مر گیا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ راہب کا دین سچا ہے. لوگ اب قریب آ گئے، ظاہر بات ہے لوگ دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دین پھیلانا چاہے تو کیسے پھیلاتا ہے. ایک واقعہ ہوا، کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے، راستہ اللہ کا ٹریفک گلاس ہے، وہ پریشان کھڑے ہیں. اس نے اللہ کا نام لے کر پتھر مارا. اس کو یہ یقین ہو گیا کہ راہب کا دین سچا ہے. اب اس نے جا کر کیا کیا؟ لوگوں نے کہا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تو بڑا ولی ہے، اللہ تیری تو دعا قبول ہوتی ہے، تم نے دعا کی ہے، دیکھ جانور مر گیا. اس نے کہا یہ میں نے نہیں مارا، مجھے راہب نے سکھایا، یہ اس اللہ نے مارا ہے اس کو جو آسمانوں پر سچا رہا ہے. اچھا، آسمانوں پر تو سچا رب بھی ہے، دعوت ہے دے لوگوں پر. اب ایک شخص آیا اس کے پاس، کہنے لگا کہ میں اللہ اکبر کون کی بیماری ہے؟ اس نے کہا، اب وہ شرط کا رکھتا تھا، کہتے میرے پاس آئے دعا کروانی تو یاد رکھو میں شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ورنہ نہیں کرتا. جاؤ پھر. اب وہ آیا، اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو تیرا رب ہے. اچھا، اب میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو شفا دے. اللہ نے اس کی کوڑ کی بیماری دور کر، یعنی مستجاب الدعوات کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا. دوسرا شخص آیا، نابینا، اللہ اکبر میرے لیے دعا کرے. اس نے کہا میں نے اللہ پر ایمان لا. اللہ پر ایمان لایا، پھر اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو. اس طرح پھیلتے پھیلتے لوگوں نے، بادشاہ کا ایک وزیر نابینا، اس کو پتا چلا، وہ تو طائف لے کر پہنچ گیا اس کے پاس.
کہنے لگا میری آنکھیں ٹھیک کر دے. اس نے کہا یہ خبردار، میں آنکھیں ٹھیک نہیں کرتا. یہ کون کرتا ہے؟ کہتے اللہ شفا دیتا ہے، میں نہیں دیتا شفا. اچھا میرے لیے دعا کر. اس نے کہا تب دعا کروں گا جب تو اللہ پر ایمان لائے گا. اس نے کہا اچھا. اللہ پر ایمان لایا، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو بھی شفا یاب کر دی، آنکھیں عطا کر دی. اللہ. اب راہب کے پاس گیا، ایسے ایسے معاملہ ہے. اس نے کہا بیٹا اب تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اب یاد رکھ تیرے پر اب آزمائشیں آئیں گی. اب لیکن آزمائشیں آئیں تو خیال کرنا میرا نام نہ لینا، کیونکہ اب دین پھیل رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. جن کے نذرانے سلانے وہانے چندوں کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے متاثر ہوں گے تو ظاہر بات ہے وہ کیا کہیں گے تم کچھ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ اللہ سے دعا کرتے اور ان کو شفا مل جاتی ہے، اور جن کے اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں مرید میں آتے ہیں ہم نذرانے دیتے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہوگا. ظاہر بات ہے وہ تو تمہارے خلاف ہوں گے. لہٰذا آزمائشیں شروع ہونے والی ہیں، میرا نام نہ لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب تھا تو بچہ. اب اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. بادشاہ کے پاس جب اس کا وزیر پہنچا نابینا، بادشاہ نے دیکھا اس کی آنکھیں، نے کہا کیا ہوا تجھے، کہاں سے علاج کرا ہے؟ اس نے کہا علاج نہیں، وہ ایک لڑکا ہے، اس لڑکے سے میں نے دعا کروائی ہے اور اللہ نے شفا دی. اس نے کہا تیرا میرے سوا بھی تو اور رب ہے؟ اس نے کہا ہاں تو رب نہیں، وہ رب ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا. اس نے تیری ایسی کی تیسی، تو بھی ایمان لایا مجھے رب نہیں مانتا. اب اس نے کیا کیا؟ پکڑا، اس پر ظلم و ستم کیا، اگلوایا اس سے کہ کون ہے. اس نے کہا وہ لڑکا. لڑکے کا نام لیا، اس لڑکے کو جا کر اس نے گرفتار کروایا. اللہ اکبر. اور بھی دو تین آدمی تھے، ایک کوڑی تھا جس کے جسم پر کوڑ کی بیماری تھی، ایک اور نابینا تھا، ان کو بھی پکڑوایا. کہ تمہیں کس نے شفا دی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے شفا دی. اس نے دعا کی تھی، اللہ نے شفا دی. اب اس نے ان کو بھی پکڑ کر مروایا، تشدد کیا. اب لڑکے کو پکڑوایا، لڑکے پر اتنا تشدد کیا کہ اس نے راہب کا نام لے لیا. اب اس راہب کو گرفتار کرا کے لیا. گرفتار ہو کر جب وہ آ گیا اس پر تشدد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے کیا کیا؟ اس راہب کو سب سے پہلے سر کے اوپر آرا رکھ کر ڈھول سے چیر دیا. سب سے پہلا وہ شہید تھا. دوسرے نمبر پر اس نے وہ آدمی جو کوڑ کی بیماری والا تھا اس کو شفا ملی تھی، اور عوام نبینا اس کو بھی پکڑ کر قتل کروا. کہنے لگا دین بدلو ورنہ بھی مار دوں گا. ان کا نہیں بدلتے ہم دین، قتل کروا. پھر وزیر کا نمبر لگا، وزیر کو بھی اس نے اللہ اکبر اسی طرح سے قتل کرا دیا. اس کے بعد لڑکے کو کہا تو اپنا دین بدل. اس نے کہا میں نہیں بدلتا، جادوگر جھوٹا ہے اور مجھے سچا دین مل گیا ہے. میں نے کہا اچھا. پولیس سے کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ، کس کی موت ہی برتناک ہونی چاہیے، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے دھکا دے دو. لڑکتا ہے نیچے کیا بچے گا؟ پتھر تک ٹوٹ جاتے ہیں نیچے آ کر. اللہ اکبر. تو یہ کہاں بچے گا؟ پہاڑ کی چوٹی پر گئے. صحیح مسلم میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو اس کے ہتھیارے لے کر پہنچے اور دھکا دینے لگے، اس نے دعا کی اے اللہ میرے مقابلے میں جس طرح تو چاہے ان کو کافی ہو جا. اللہم اکفنی بما شئت. صحیح مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑ ہلا، جتنے وہ آدمی تھے اس کو گرفتار کر لے وہ سارے مر گئے اور اس کو اللہ نے زندہ بچایا. یہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ آ گئے. وہ ساتھی کہاں گئے جو تجھے مارنے کے لیے گئے تھے؟ میں نے کہا اللہ ہم کو میرے مقابلے میں ہم کو کافی ہو گیا. دعوت پھیلانی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دین پھیلاتا. کتنے مارو گے اللہ. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر گرفتار کر لیا تو دربار میں آیا ہوا، بھاگ کر کہاں جائے گا؟ کہا سمندر میں لے جاؤ اور کشتی درمیان میں لے جا کر اس کو وہاں کشتی سے دھکا دے کر غرق کر. پولیس لے کر پہنچ گئی کشتی میں. جب درمیان سمندر میں پہنچے اس نے پھر دعا کی اے اللہ میرے مقابلے میں جس طرح تم چاہے ان کو کافی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کشتی الٹی، جو دھکا دینے والے تھے وہ غرق ہو گئے. یہ کشتی الٹی کے اوپر بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا واپس. پھر بادشاہ کے دربار میں وہ کہاں گئے جو تجھے غرق کرنے والے تھے؟ ان کا میرے مقابلے میں اللہ ان کو کافی ہو گیا. دیکھیں بادشاہ پر حجتیں پوری ہو رہی. اچھا
وہ لڑکا کہتا ہے تو مجھے نہیں مار سکتا. ہاں ایک طریقہ ہے وہ کیا پورے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کر. دیکھتے ہیں ذرا فرعون نے بھی اکٹھا کیا تھا جادوگروں کو. دو ہی بندے تھے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ اکبر ہارون علیہ السلام. ان کے پاس کوئی میڈیا کی پاور نہیں تھی, کوئی ان کے پاس اللہ اکبر اشتہاری مہم نہیں تھی کہ پورے مصر کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اس انداز سے. دو ہی فرد تھے سارے, لیکن اللہ نے خرچہ فرعون کا, پیسے فرعون کے, محنت فرعون کی, سرکاری مشینری فرعون کی, بندے اس نے اکٹھا کیے. اللہ رب العزت نے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دے کر لوگوں تک اسلام پھیلا دیا. یہ ہے اللہ کا طریقہ. جس بچے کو قتل کرانے کے لیے ہزاروں بچے فرعون نے قتل کرائے, اللہ نے وہ اس کی گود میں پالا, موسیٰ علیہ السلام. اب یہاں پہ دیکھیں, بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا کہ اللہ کا نام ہوئے زمین پر نہ پھیلے, اللہ چاہتا تھا اللہ اکبر کہ میں اپنا نور پورا کر کے دین غالب کر کے رہوں. اب وہ طریقہ دیکھ, لڑکا کہتا ہے سب لوگوں کو اکٹھا تھا, مجھے کھجور کے خشک تنے کے اوپر لٹکا دے رسے کے ساتھ, پھر تیر لے اور تیر چلانے والے یہ کہیں اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتے ہیں, تب تو شاید مجھے موت آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ملک اکٹھا کر لیا اس نے, سب لوگ آ گئے, دعوت پھیل رہی. تیر چلانے والوں نے تیر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا بسم اللہ حاضل غلام رب الحاضل غلام, اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. تیر چلایا, کن پٹی پر لگا, اس نے وہیں پر ہاتھ رکھا, شہید ہو گیا. اب سارے لوگ پکار اٹھے آمنا برب الحاضل غلام, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. اللہ لوگ کتنے مارو گے. اب بادشاہ پریشان ہو گیا. اس کے ایک اور وزیر نے کہا بادشاہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا وہی تو چیز ہو گئی. تو چاہتا تھا دین ختم ہو جائے اور یہ تو پھیل جائے. وہ آگے سے باہر ہو گیا, باولا ہو گیا. جب باولا ہوا اس نے کیا کہا, اس نے کہا اس طرح کرو, ہر جگہ خندقیں کھدوا دو, خندقوں میں آگ بھر دو. سورہ بروج میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, اللہ اکبر, ہلاک کر دیے گئے خندقیں کھودنے والے. خندقیں کھودی گئی, آگ بھر دی گئی, لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر کے. اب وہ کہتا کہ ہاں بتاؤ دین چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑتے, ڈال دو آگ کے اندر. پھر کیا کرتے تھے, وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ إِذْ هُمْ عَلَيْهِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ, آگ بھڑکائی انہوں نے شعلوں والی. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس آگ کے کنارے بیٹھے تماشا دیکھتے تھے ان کو جلنے کا, کہ ایمان والے کس طرح جل رہے ہیں, چرمر ہو رہے ہیں, کس طرح چیخ رہے ہیں, کس طرح ان کو دیکھ کے تماشا دیکھتے. اور یہ تماشا دیکھنا اس طرح کا, کیا کوئی انسان اتنا سخت دل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. رومن امپائر کی ہسٹری اٹھائیں, ان کے بڑے بڑے اسٹیڈیموں کے اندر کیا ہوتا تھا, قیدیوں کے اوپر بھوکے شیر چھوڑ دیے جاتے تھے اور اسٹیڈیم میں بیٹھ کر لوگ تالی بجا کر تماشا دیکھتے تھے کہ شیر پنجرے سے نکلا ہے اور سزائے موت کے قیدیوں کو کس طرح کھا رہا ہے, کس طرح وہ جان بچا رہے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں, ہاں ہاں کہہ کے تماشے لگتے تھے. یہ ہوا تاریخ کے اندر. بل فائٹنگ آج بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, ایک اللہ اکبر بل جو ہے اس کے ساتھ لڑنے والا کس طرح سے تماشا دیکھتے ہیں. اور دور نہ جائیں, چلو آپ کہیں تو ان کی تہذیب ہے, ہمارے یہاں پر کتے ریچھ کی لڑائی, کیا انسان نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے کتا زخمی ہو گیا, کس طرح سے ریچھ کو کتے چھے پڑ گئے. اللہ اکبر, یہ کتوں کی لڑائی, کان کٹ جاتے ہیں ان کے, کیا ہوتا ہے, تماشا نہیں دیکھ رہے ہوتے. انسان سخت دل ہیں. ریچھ کتے کی لڑائی, کتنے ہزار بٹیرے جنگل میں اڑتے ہیں, آپس میں نہیں لڑتے. جس بٹیرے کی ہمارے ساتھ یاری لگ جاتی ہے وہ لڑاکا ہو جاتا ہے. لڑاتے ہیں کہ نہیں لڑاتے بٹیرے, مرغے لڑاتے ہیں, تماشے دیکھتے ہیں ان کے. یہ انسان ہے سخت دل ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, چیونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اس کو بھی نہ مارو. مینڈک اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اس کو نہ مارو. ہاں موذی چیز جو ہے اس کو مارو جو تکلیف دینے والی ہے, لیکن جو تکلیف نہیں. اللہ اکبر, لوگ انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1435 سال پہلے جانوروں کے حقوق بھی بتائے.
آج بھی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں نہیں بولتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ باپ کی ویلیو نہیں ہے گھر میں، کتے کی بڑی ویلیو ہے۔ کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، یعنی جانوروں کو انسانوں سے بھی اہمیت دی۔ امریکہ میں سروے ہوا کہ اگر آپ کو اطلاع ملے فون پر کہ آپ کا کتا مرنے کے قریب ہے اور ادھر اطلاع ملے آپ کا باپ مرنے کے قریب ہے، تو بتائیں آپ پہلے انسانوں والے ڈاکٹر کو فون کر کے ابا کی جان بچائیں گے یا ڈنگر ڈاکٹر کو فون کر کے اپنے کتے کی جان بچائیں گے؟ 80% آدمی نے کہا ہم اپنے کتے کی جان پہلے بچائیں گے۔ ان کو انسان کہیں گے؟ جو اپنے باپ جن کا وہ خون ہے، جن کا نطفہ ہے، ان کی جن کو قدر نہیں، اللہ اکبر، احساس نہیں، اماں سے زیادہ بلی عزیز ہے، اللہ اکبر، ابا سے زیادہ کتا عزیز ہے، وہ قوم کیا اخلاق ہوگا اور کیا ان کا کردار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بیٹھے تھے تماشا دیکھ رہے تھے، علیہ قعود، کیا جرم تھا ان کا؟ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے، لائیو دیکھ رہے تھے ان کو کہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ پکڑ پکڑ کر ان کو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت چیخ خار بچے کو اٹھائے ہوئے تھی، اس کو آگ میں پھینکا جانے لگا، وہ تھوڑا جھٹکی، بیٹے نے کہا اماں صبر کر، تو حق پر ہے، ایک چیخ خار بچہ ماں کی گود کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے کس چیز کا انتقام لیا ان سے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہی جرم تھا ان کا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو اللہ زبردست ہے، تعریفوں والا ہے، اس اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ جب اللہ پر ایمان تھا، اس جرم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان کو پکڑ کر اڑا دو، ختم کر دو۔ اللہ پر آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ؟ یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ جو دین کا نام لے، اسلام کا نام لے، اللہ اکبر، دین کی بات کرے، اسلام کے نظام کی بات کرے، اڑا دو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ کافر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے قطرخانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت غساق کا غسائے سائل، جس طرح پانی پر جھاگ ہوتا ہے سمندر پر، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی تمہاری، تعداد بہت زیادہ لیکن ویلیو نہیں، پاور نہیں، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا ومل وہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت والقتال، جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تمہارے دلوں کے اندر، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ اکبر، تو پھر کافر قومیں بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی تم پر۔ آج وہی آج اس کا نمبر، آج اس ملک کا نمبر، آج اس ملک کا نمبر، آج اس ملک کا نمبر، یہ سب وہی پیشی کوئی نہیں۔ اور دنیا کی محبت، موت سے نفرت، اللہ پر دیکھ لیں۔ آئے اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے ذکر کھڑے ہوئے تو ڈراموں کی قسطیں کون پوری کرے گا؟ ہمیں کیا پتا اس ڈرامے کا کیا انجام ہوا؟ اور نئی شروع ہونے والی سیریز کا مجھے تو پتا نہیں چلے گا نا۔ تو دنیا کا عیش و حرام جو ہے، اللہ اکبر، یہ پھر انسان کو روکے گا۔ تو فرمایا یہی جرم تھا ان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اور الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، ساری نگری اسی اللہ کی ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں یہ کلندر کی نگری، باہو کی نگری، باولا کی نگری، یہ داتا کی نگری، یہ شاہ شمس کی نگری، یہ فلاں کی نگری، ساری نگری کس کی ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان زمین پر ساری نگری اس اللہ کی، ساری بادشاہی اس اللہ کی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کافر کیا کر رہا ہے، مومن کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مومنوں میں اللہ کی خاطر پوچھنے والے کیا کر رہے ہیں، ان کو روکنے والے کیا کر رہے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے کیا کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب آئے گا قیامت والا دن، فرمایا ان الذین فضلوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں مومن عورتوں کو اللہ اکبر آزمائش میں ڈالا، ان پر تکلیفیں
کے پہاڑ ڈھا دیے، ظلم و ستم کے کھتی میں بیچ دیا. اگر یہ لوگ ثم لم یتوبوا، اگر یہ انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یاد رکھیں وہاں پر کوئی پاور بوجھ ان کو نہیں چھڑا سکے گی. ولہم عذاب الحریق، اور جلا دینے والا عذاب ہوگا ان کے لیے. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور صالح عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ ایمان والوں تو اپنے اللہ کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا یا قتل ہوگا یا بچ جائے گا. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر پکا ہو گیا. مومن تو کسی صورت میں اللہ اکبر وہ ناکام ہے ہی نہیں، وہ تو ہر طرح ہی کامیاب ہے. جس طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوتے، عہد کے موقع پر انہوں نے آواز دے کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 آدمی تم نے بدر میں ہمارے مارے تھے، 70 ہم نے تمہارے عہد میں مار دیے، حساب برابر ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حساب کیسے برابر ہوا؟ تمہارے جتنے مرے جہنم میں گئے، ہمارے جتنے گئے جنت میں گئے. مومن ناکام نہیں ہے. تو اب وہ کیا ہوا؟ وہ جو کھائیوں میں ڈالے گئے، خندقوں میں آگ کے اندر جلا دیے گئے، وہ تو اپنی مراد کو پہنچ گئے، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے. لیکن دوسری قوم اللہ پر کیسے ان میں سے ایک شخص بچا، وہ بھاگ کر پہنچا ملک حبشہ میں. حبشہ میں حکومت تھی عیسائی بادشاہ کی، اور عیسائی بادشاہ نے کیسر روم سے کہا، اور کیسر روم جو تھا اس وقت عیسائی تھا، اس نے اللہ پر حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا. اس نے پھر بھیجا ابرہ کو گورنر بنا کر یمن کا، اور وہ یمن کے علاقے کے اندر آیا. اس نے آ کر وہ کھانیوں میں زندہ جلانے والے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو ختم کیا. وہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی. یعنی ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے وہاں پر میری سہولت پختہ ہو گئی اللہ پر. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ولادت نہیں تھی آپ کی، یہ پہلے کی بات. اس وقت دین سچا عیسائیت کا. تو یہ ابرہ تھا جو بعد میں اللہ پر اس نے یمن کے علاقے کے اندر اللہ پر اپنے طور پر ایک بیت اللہ کی شکل کا ایک ماڈل تیار کیا، اور اس کی پوجا کروانے کے لیے کہ سارے عرب میرے پاس آئیں. اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر یہ کام کیا. تو اللہ اکبر اس کو پھر دیکھا کہ ادھر تو کوئی توجہ نہیں کرتا، تو اس نے پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، جس پر اصحاب الفیل ہاتھی کی فوج لے کر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر مزہ چکھایا ابابیلوں کے ذریعے سے فوج بھیج کر اس کو بھی تباہ برباد کیا. تو یہ تھا اس زمن کے علاقے کے تاریخی حالات جو قرآن نے بیان کیے. ایک ملکہ سبا تھی جو سلمان اسلام کے دور میں مسلمان ہوئی، اسلام پھیلا. پھر قوم سبا میں جب بربادی شروع ہوئی، نیکوں مالا مال نیکتے جو تھی اللہ پر سے بھرپور جو شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے سلام کا عذاب بھیج کر ان کو تباہ برباد کیا. اور ان کے سینکڑوں سال بعد پھر وہاں پر جو کچھ ایمان والے اللہ پر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہاں پر پہنچا کر اس طرح سے دین پھیلایا اللہ پر. اور اس لڑکے کی شہادت، اس راہب کی شہادت اور ان کھائیوں میں زندہ جلائے جانے والوں کی شہادتیں اللہ نے قبول کی. اور اس علاقے کے اندر پھر اللہ کا سچا دین نافذ ہوا. لیکن جب ان کے اندر بگاڑ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے ان کو بھی بھڑکا کے رکھ دیا. تو پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر ولادت ہوئی اور پھر اسلام کا عروج ہوا. تو یہ تھا قوم سبا اور اصحاب الحدود کا واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی سمجھنے کو بھی عطا فرمائے. واقعہ